جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، آپ کے پروگرام جدید طرز فکر میں۔ آج پروگرام کی نوعیت اور حوالہ بالکل مختلف ہے، اور میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 163 میں کوٹ کروں گی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں۔ زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ اس آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے، ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے، اور اس سے حقیقی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو۔ اس چند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں جو ڈھیروں مال کما لے، بڑے بڑے محل تعمیر کر لے، یا چند دن کے لیے شہرت پا لے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اسی کے لیے خالص کر لے، کیونکہ آخرت میں صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے، مگر کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیے ہوئے آئے گا۔ یہ زندگی تو دراصل اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو قرآن مجید کی اس تعلیم کے برعکس ہمارے معاشرے کی اکثریت جہاں اس عرفہ والا مقصد حیات سے غافل ہے، وہاں دنیا سے واپسی کے سفر، اس کی کیفیت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات اور حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسلامی معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے، اور ایک ہی کلمے پر ہم لوگ زندہ ہیں، اور وہ کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جس پر ہم نے اس پاکستان کو بھی حاصل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ اور اسی حوالے سے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی جس میں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کرے کہ ہم اپنے سفر واپسی کے لیے اپنے رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس فاصلے کو طے کریں، تاکہ ملاقات کے وقت وہ ہم پر نظر کرم کرے، آمین۔ اسی حوالے سے آج حسن صحت پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تمام واقعات اور حادثات اسی کے ارادے اور حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ صحت ہو، بیماری ہو، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسے امانت سمجھ کر اس کی حفاظت اور قدر کی جائے تو دینی اور دنیاوی فرائض کی بجا آوری آسانی سے ہوتی ہے۔ اس کا خیال نہ رکھنا اس نعمت کی ناشکری ہے، جس کا نتیجہ اکثر بیماری اور بیکاری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس طرح انسان نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ بخاری کی روایت ہے۔ تندرستی اور فراغت میں نیکی اور خیر کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے تو آخرت کے لیے بہترین سامان ہو سکتا ہے۔ لغو کاموں میں مشغول ہو کر فراغت کو بیکاری بنا لینا یا اس میں سے بھی آخرت کا نفع تلاش کرنا اپنے بس کی بات ہے۔ فارغ اوقات میں سب سے آسان مگر نہایت فائدہ مند عمل زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ یہ انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، جو اس کی بہت سی جسمانی قوتوں، مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں۔
لہٰذا اس عارضی دنیا میں عیش اور نشاط اور تن آسان زندگی گزارنا مومن کی نشانی نہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک موقع پر فرمایا سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا ہو اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ چھن جائیں تو سنبھل نہ سکیں، بڑی نادانی کی بات ہے۔ سیدنا عمر کا قول ہے سخت جان بنو، پس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہا کرتی۔ ضروریات زندگی کو بڑھاتے چلے جانا یا وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ان کو محدود رکھنا انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر ہے، روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے۔ یہ بات بہت کلیئر ہے، یاد رکھیے کہ جب تک ہمارا ذہن، ہمارا برین صحت مند نہیں ہوگا تب تک ہمارا جسم بھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اور جو روحانی صحت ہوتی ہے یعنی ہماری دماغی یا جو ہماری ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس میں یہ تمام کا تمام جو امپورٹنٹ ترین عنصر ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم کتنے ٹینس رہتے ہیں یا ہم کتنے ریلیکس رہتے ہیں۔ اطمینان اور سکون اسی دل میں ہوگا جس میں اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہوں گی۔ ایسا انسان پہلے تو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا، اور اگر غلطی کر بیٹھے تو فوراً استغفار اور توبہ سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے جسم، پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی حالت کا نام رین ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج دنیا میں ہم لوگ جو جہاں جیسے بھی زندگی گزار رہا ہے، زیادہ تر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس چھوٹا گھر ہے تو ہمیں بڑے گھر کی چاہت ہے، اگر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری کی ہے، اور اگر ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے تو اسی کی طلب اور تڑپ میں ہمارا وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ زندگی ایک مسافر کی زندگی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں سے میں لاہور جاؤں اور لاہور کے راستے میں جو موٹر وے ہے وہاں پر میرا کہیں سٹے ہو جائے اور میں وہاں پر سٹے کے دوران میں شاپنگ کرنا شروع کر دوں، فرنیچر، چیزیں، پردے، ہر چیز ڈالنا شروع کر دوں، تو مجھے کوئی کتنا عقل مند کہے گا، کیونکہ وہ میری منزل نہیں ہے، مجھے تو لاہور جانا تھا۔ ہاں، تو جو منزل ہوتی ہے، منزل پر پہنچنا اور اس کی کوشش کرنا، ایک مسافر جانتا ہے کہ سفر کی اذیت اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو زندگی ایک سفر گاہ ہے، یہاں سے سفر کرتے ہوئے گزر جانا ہے۔ اور ایک وہ بات بہت پیاری مجھے لگتی ہے قول، کہ دنیا کے اندر ہو اس طرح جیسے کہ دل اس کے اندر ایسے ہو جیسے کہ کشتی پانی میں، اور دنیا کی محبت پانی کی طرح، لیکن وہ کشتی اگر پانی میں ڈوب جائے، یعنی وہ دنیا کی محبت یعنی پانی کشتی کے اندر آ جائے، تو کیا وہ کشتی تیر سکتی ہے؟ مثالیں تو بہت ساری ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، ہاں، اور ہم خود بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے ہماری زندگیوں کا گزارنے کا جو طریقہ ہے اور ہمارے دلوں کی جو کیفیات ہیں، کیا وہ ایسی ہی ہیں، یا اس پہ ہم اتنی ہی کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کہیں پانی نہ آ جائے، دنیا کی محبت نہ آ جائے؟ تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج ہے قرآن، اللہ کا پاکیزہ کلام، قرآن مجید اپنے اندر بہت سے عجائبات قدرت رکھنے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور بیماری کے لیے شفا کا ضامن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ذہنی الجھنیں اور اخلاقی بیماریاں مثلاً غصہ، حسد، کینہ، بدخواہی یعنی کسی کے لیے برا چاہنا، تنگ نظری، تکبر وغیرہ روحانی صحت کی دشمن ہیں، جبکہ قرآنی تعلیمات مومن کی روح اور قلب کو خیر اور خوبی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے دل میں سکون اور اطمینان اترتا چلا جاتا ہے، اور بیمار جسم میں برپا بے اعتدالیاں نارمل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر روز باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو بہت کم بیمار دیکھا جاتا ہے۔ نیز اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، اور اس کی تلاوت سے مراد تلا یتلو سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرتے چلے جانا۔
یعنی قرآن جو پڑھو وہ عمل میں آئے. اسی لیے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس زندگی میں اس کتاب کا مطلب جان لیں، کیونکہ اللہ کے یہاں جا کر ہم میں سے کوئی حجت نہیں پیش کر سکے گا کہ میرے پاس تو اللہ، میں نے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، یا مجھے تیری زبان نہیں سمجھ آتی تھی، تو مجھ سے کہتا کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا. کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہماری محبت کی گواہی یہیں پہ مل جاتی ہے. اگر میرا کوئی بہت ہی قریبی ہو اور وہ مجھے خط لکھے اور بہت ہی مجھے محبت ہو، یا ایک ماں اور بیٹی کی مثال دیکھ لیں کہ ماں کو بیٹا خط لکھتا ہے باہر سے اور فرینچ میں لکھ دیتا ہے اور ماں کو فرینچ نہیں آتی، تو بتائیں کیا وہ خط نہیں پڑھتی یا پڑھواتی؟ وہ پورے دل و جان سے اس خط کو لے کر گھومے گی پھرے گی اور پتہ کرے گی کہ کہاں پر پڑھانے والا موجود ہے جو مجھے اپنے بیٹے کی زبان کو سمجھا دے. ایک ماں اور بیٹے کی محبت اگر ایسی ہے تو اللہ سے ہماری محبت ایک بیٹے جتنی بھی نہیں، کہ ہم اس کے کلام سے ایسا تعلق جوڑ لیں کہ ہمیں اگر وہ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم سمجھیں، ہم اس کے کلام کو پائیں. کیونکہ اگر بچے نے خط لکھا اور 1 سال تک اس کو وہ چیز وہاں پہنچی نہیں جو وہ مطلوب تھی، تو ہمارا بیٹا ہماری محبت کو نہیں مانے گا کہ اماں میں تو آپ کو خط لکھتا رہتا تھا لیکن آپ نے تو میری کسی بات کی پرواہ نہیں کی ہے. تو آج ہم کیسے کہیں گے یا خیر روز حشر میں اللہ کے سامنے کیا کہیں گے کہ اللہ تیرا قرآن تھا میرے پاس، ہاں میں نے اس کو لپیٹ کر سنبھال کر الماری میں بہت اونچا رکھا ہوا تھا، جب مجھے کوئی اس کی ضرورت پڑتی، کوئی وظیفہ ہوتا تو میں اس کو اتار لیتی، اور ورنہ مجھے پتا نہیں تھا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور وظیفے بھی کیسے کہ جس میں نہ ہمیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو تو خیر سب کچھ پتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، جو ارکان اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، اور اس عبادت کو بھی ہم نے اپنے لیے بغیر اہم سمجھ لیا. حالانکہ نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے. یہ انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے. بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے قرب کا ذریعہ بھی بتایا. نماز کی فضیلت دیکھیں کہ رنج اور غم اور دکھ اور اذیت کی کیفیت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کو اذان کا حکم یوں فرماتے، آقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. نماز کی اتنی عادت ہو جائے کہ کبھی مجبوراً بھی قضا ہو جائے تو اذیت اور محرومی کا احساس ہو، گویا کہ کوئی بہت قیمتی شے کھو گئی. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. جس قلب میں ایمان ثبت ہو وہ صحت مند رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر خالد جمیل، لاہور میں، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو. اس دن وہ بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر جتنی بھی ریسرچز، یعنی کہ نماز کے دوران میں ہمارے ہر جوائنٹ پہ جو موومنٹ ہوتی ہے، یعنی قیام سے لے کر سجدے تک اور پھر تشہد تک اور پھر آخری سلام تک، تو اس کے اندر ہمارے تمام جوائنٹس کی، یعنی ہماری اسپائن جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارا گردن کی سلام کے وقت رائٹ اینڈ لیفٹ موومنٹ، اور پھر اس کے بعد ہمارے نی جوائنٹس کی، اینکل جوائنٹس کی، پھر ہماری جو ہے آرمز کی موومنٹس، یہ سارے کے سارے جوائنٹس کے اوپر موومنٹ ایک اچھی خاصی ایکسرسائز ہے. اور پھر اس میں یہ تھا کہ جو کوئی یہ ایکسرسائز دن میں 5 دفعہ کرے گا تو آپ دیکھیے کہ اس کے موبلٹی یا اس کے جوائنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو کتنا فریش رکھتی ہے. یہ تو وہی جانے گا نا جو اس کو اپنی روٹین اور عادت بنائے گا. جس کو یہ روٹین اور عادت ہی نہ ہو اس کو کیا بتائیں کہ بھئی اس ایکسرسائز کے کیا فائدے ہیں. تو جب تک حلیم کھائی ہی نہ ہو تو ٹیسٹ کا کیا پتا. تو نماز پڑھ کر اس راحت اور اس رغبت کو محسوس کر کے ہی پتہ چلے گا نا کہ نماز کیا ٹھنڈک اور کیا سکون پہنچاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سال میں ایک مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ وہ 3 روزے، یا تو 2 پہلے پیر اور 1 جمعرات، اور پھر یا 13، 14، 15 جو تھے ان میں روزہ رکھتے. تو یہ روزے رکھنا بھی طبی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے. روزے سے انسان کے اندر تقویٰ بڑھتا ہے، پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بہت محبوب عمل ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کیے دیتے ہیں. یعنی یہ پروٹیکشن ہے. اب آپ دیکھیں کتنے کانشیس ہیں ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرانے کے لیے. بیماری ہونے سے پہلے اس کو ویکسین لگوا دی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر خاص قسم کی اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں جو اگر آئندہ کبھی اس پہ بیماری کا حملہ ہو تو وہ اس سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے بتا دیا کہ تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے روزہ، نماز اور یہ صدقہ جو ہے یہ ایسے اعمال ہیں
جو ان چیزوں کے خلاف پروٹیکشن دیں گے، ویکسینیشن کریں گے. آج دنیا میں بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن کے لیے تو ہم اتنے کانشیس ہیں، گھر گھر جا کر اویئرنیس دے رہے ہیں، میڈیا کے اوپر اس کا اتنا پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکے نہ لگوائے تو مر جائیں گے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ویکسینیشن نہیں کرانی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات ہے، اس کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے کہ تم یہ 3 کام کرو، نماز، روزہ، صدقہ، تو تمہارے اوپر سے جو ہے گناہوں کی جو ایک وار ہے یا حملہ تم پر ہو سکتا ہے، تو تمہارے اس کے خلاف ویکسینیشن ہے. اور یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن ہم اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. روزے سے جب انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس کا روحانی تزکیہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے. مثلا اگر کسی کو معدے کی بیماریاں ہوں اور اس کے معدے میں گیسز وغیرہ بنتی ہوں، روزہ ایک بہترین علاج ہے. اس طرح اکثر لوگوں کو جن کو سر کا درد عام طور پر بھوکا رہنے سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو میگرین کا بہت اچھا علاج ہے. جیسے آدھے سر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے تو روزہ اس کے لیے بھی بہت افیکٹو ایک چیز ہے. پھر اسی طرح سے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال اور دنیا کی محبت کو کم کر دیتا ہے. اثار اور قربانی، احسان اور ہمدردی، غم خواری اور انکساری، اخوت اور نرم خوئی کی آبیاری کرتا ہے. اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر انا صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہ اور رنج اور غم سے پاک کر دو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو. بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر و ثواب میں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تجھ پر مال کی حرص غالب ہو اور ناداری کا بھی اندیشہ ہو اور تمنگری کی خواہش بھی ہو. یہ میرے خیال میں آج کل جیسے ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے کہ اگر دے دیا تو کہیں غریب نہ ہو جائیں اور اگر رکھ لیا تو شاید امیر نہ ہو جائیں. یہ وہ والی بات ہوگی نا. لہٰذا اس وقت کا انتظار نہ کرنا جب دم حلق میں آ جائے اور اس وقت تم کہو کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا. بخاری کی روایت ہے. یعنی اپنی زندگی میں صحت اور خوشحالی یا تنگی دونوں کے بیچ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور بیعت عقبہ کی جو مختلف شکیں تھیں اس میں بھی یہی حکم تھا کہ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ باتیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جب مال چلا ہی دوسرے ہاتھوں میں جانا ہے اور جب ہم رہیں گے نہیں دنیا میں تو پھر کوئی کسی طرح بھی استعمال کرے، ہمارا اس میں کوئی نام نہیں ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 2 ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس شخص پر جسے اللہ نے مال اور دولت سے نوازا پھر اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے وہ جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. بخاری. ذرا دیکھیے، صرف مال والے پر نہیں رش کرنا بلکہ یہ کہ مال وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے. ہم ایک بات کے لیے تو بڑے شوقین ہیں کہ مال و دولت خوب اکٹھا ہو، لیکن اس حدیث کا جو کنکلوژن ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں لگانے والا ہو تو رشک کے قابل ہے. اور علم میں دنیاوی علوم کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے اس کو جاننے کی دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے. تو علم پھیلانے کے حوالے سے بھی جو شخص دینی علوم کی ڈگریاں لیے پھرتا ہے وہ مایوس ہونے کے بجائے جو بھی صلاحیت رکھتا ہو یا کوئی سا بھی ہنر جانتا ہو اسے دوسروں کو فیض یاب کر کے صدقے کی فضیلت پا لے. اسی طرح سے اسلام کا صدقے کا کانسیپٹ بھی بہت وسیع ہے. اس میں عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص کوئی نہیں دیکھا. ترمذی کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. کیا زبردست دین ہے. دیکھیں پیسے بھی نہیں خرچ ہو رہے، صرف اسمائل دے دیں صدقہ ہو جائے گا. اور اکثر آپ دیکھیں ہم گھروں میں سو کر اٹھتے ہیں، اب ہمارا موڈ نہیں اچھا، رات کو ہمارا خواب اچھا نہیں آ گیا، اب گھر والے صبح ہمیں مل رہے ہیں ہمارے منہ پہ 12 بجے میں. ہاں، حالانکہ اس وقت اگر ہم ان کو سلام سے دن کا آغاز کریں اور چہرے پر اسمائل لے آئیں تو یہ اسمائل ان کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے لیے صدقہ. ابھی پرس میں سے پیسے نہیں نکالے، خرچے کے بغیر نیکی کما لیجئے. صرف مسکرا کر دیکھنا مسلمان بھائی کو بھی صدقہ ہے. تو یہ ہمارے پاس مختلف جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے ہوتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ نیکی. ہمارا دین تنہائی کا دین کیوں نہیں ہے، رہبانیت کا دین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا دین اسی لیے تو بہترین دین ہے کہ انسانوں کے اندر رہو، لمحہ نیکی کماؤ. اور ہم تو آج یہ بھی کہتے ہیں نہیں میں تو کسی سے ملتی نہیں ہوں، ایویں مل کے جو ہے بکھیڑے ہی پڑتے ہیں. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ سوشل دین، انٹریکٹیو دین، انسانوں سے مل کر بھلائی کرنا، خیر کرنا، ان کی ہیلپ کرنا. اور اگر صرف ان کو مسکرا کے ہی دیکھ لو نا تو یہ بھی ان کے لیے فائدہ اور تمہارے لیے نیکی. پھر اور کیا چیز آ جاتی ہے صحت میں؟
صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، ہر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور شکر گزاری پر اللہ نے انعام کتنا رکھا، لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ آپ دیکھیں نہ کوئی فیس ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی چیز کسی سے اگر کوئی تحفہ بھی دے جائے نا تو پھر بھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس کو واپس لوٹانا ہے، اس سے بہتر دینے کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ رب کائنات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہوں اور وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے اس نعمت کی قیمت ادا کر دی۔ آپ دیکھیں صرف الحمدللہ، شکر، اللہ تعالیٰ نے شکر گزار انسان کو جو ایک اور نعمت اضافی سے نوازا ہے، وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا۔ شکر کا ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے، اچھے حال میں بھی الحمدللہ کہا جائے اور مشکل آ جائے تب بھی الحمدللہ علی کل حال۔ یہ چیز انسان کو سیٹسفائی کر دیتی ہے، یقین مانیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں گے کہ اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اب شکر کی ذرا کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر کہ شکر ہوتا کیا ہے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی۔ شکر کی 3 حالتیں ہیں، جب تک شکر ان 3 حالتوں کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا تب تک شکر اپنا حق ادا کرنے کے قابل نہیں۔ مثلا شکر زبان سے، شکر لسانی ہو گیا، زبان سے اس کا بیان، اللہ کی نعمت کا شکر زبان سے کرنا۔ شکر قلبی، دل میں اس نعمت کے ملنے پر احساس شکر کا احساس دل کے اندر اترا ہوا ہونا، دل پوری طرح سے اللہ کے سامنے obliged ہو، عاجز ہو۔ آپ دیکھیں کوئی ہم پر دنیا میں جب احسان کرتا ہے تو ہمارا اس کے سامنے کیا رویہ ہوتا ہے، کتنا ہماری شخصیت میں اس کے سامنے ٹھہراؤ آئے گا، کس طرح ہم بچ بچ کے اس سے بات کریں گے۔ تو اللہ رب کائنات، اللہ خالق دو جہاں، جس نے مجھے اور آپ سب کو بنایا اور پھر بنانے کے بعد ایسے ہی شتر بے مہار کی طرح چھوڑا نہیں، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اس کتاب کو، رسولوں کو بھیجا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد بے شمار نعمتیں جو پیدا ہونے سے مرنے تک چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم اس رب کا شکر گزار ہوتے ہیں یا ہم کسی اور کا۔ اور رب کا شکر گزار ہونے کے لیے تیسرا شکر قلبی کے بعد لسانی، قلبی، اور اس کے بعد ہمارے آرگنز کا شکر، جوارح، یعنی ہمارا ہر جو جسم کا حصہ ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ مثال کے طور پر آنکھیں اللہ نے کیوں دی؟ اس سے کیا دیکھو؟ جو جی چاہے دیکھو؟ ہاں نہیں، آنکھ سے اپنی آپ کو بے حیائی کی کسی بھی چیز کو دیکھنے سے بچانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، تصویر ہو، لٹریچر ہو، بینر ہو، باہر ہو، اندر ہو، ٹی وی پہ ہو، کمپیوٹر پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، بے حیائی کی ہر چیز کو دیکھنے سے بچانا ہے، نامحرم کو دیکھنے سے بچانا ہے۔ اس آنکھ کو اللہ نے کہا کہ کائنات کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، خوبصورتیوں کو دیکھو، راستوں کو دیکھو۔ اب یہ نہیں ہے کہ جا کے ٹکر کھا کے کہیں سے بھی آ جانا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں تکلیفوں سے بچانے کے لیے آنکھ کا استعمال کرنا ہے، یہ آنکھ کا شکر ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں کیا چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں، ہم کہتے ہیں زبان سے شکر کریں الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی، ویری گڈ، اللہ میرے دل میں بھی بہت اس کا احساس ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ آنکھ کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ اپنے کسی سرونٹ کو 100 روپیہ دے کر بھیجیں اور کہیں کہ سبزی لے کر آنی ہے، اب وہ سرونٹ صاحب جو ہیں راستے میں سبزی کی بجائے آئس کریم کھا کے واپس آ جائیں، کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ کیا حال ہوگا؟ 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، رکھیں گے اس کو پاس؟ اس اللہ نے ہمیں آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اس سے رہنمائی حاصل کرو، قرآن پڑھو، سیکھو، سکھاؤ، دنیا میں خیر کے کام کرو، لوگوں کو پہچانو، اچھی کمپنی اپناؤ، لوگوں سے دیکھ کر معاملہ کرو، سمجھداری سے دنیا میں چلو۔ ان آنکھوں کا استعمال کیا ہے؟ آج جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو ہمیں کوئی دکھا رہا ہے، ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیے کہ راستے 2 ہی ہیں، ایک رحمان کا، دوسرا شیطان۔ جب تک کانشیس نہیں ہو جائیں گے، جب تک یہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں نہیں پکڑ لیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جو لائٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تب تک ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ پائیں گے جو دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان لوگوں کی آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا، کہ جو انکار کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں پر، ان کے دل سمجھ نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑتے ہیں اور پھر آخر پہ ان کو بڑا عذاب ملتا ہے۔ آج ذرا سوچیں، اگر ان آنکھوں پہ پردے پڑے رہے، ان آنکھوں کو اس نور ہدایت کی روشنی میں دیکھنے کی عادت نہ پڑی، تو اللہ کے ہاں جا کر کیا یہ آنکھیں جواب دہ نہ ہوں گی؟ کانوں کو دیکھ لیں،
خالق کائنات کان کیوں دیے ہیں؟ جو چاہو سنو، جو چاہو بولو، جو چاہو سنو، سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جو بولیں گے وہ خود سب سے پہلے سنیں گے. اب زبان سے اگر گالی نکل رہی ہے تو سب سے پہلے کان سن رہے ہیں، اپنے کان، دوسرے کے تو بعد میں سنیں گے، کیونکہ فاصلہ زیادہ ہو سکتا ہے اس تک آواز نہ جائے، ہم صرف اپنے ہی منہ میں بول کے رہ جائیں. ہم جو غیبتیں کرتے اور سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان کان دونوں انوالو. جھوٹ منہ سے بولتے ہیں، کان سے سنتے ہیں. مذاق اڑانا، ہر بات میں کسی کا قد چھوٹا ہے اس نے خود بنایا، مذاق اڑانا. کوئی موٹا ہے وہ اس کا مذاق اڑانا، کوئی کالا ہے اس کا مذاق اڑانا، کوئی بھینگا ہے اس کا مذاق اڑانا. کانوں کو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور ہم ہر ایک کا مذاق اڑا کر سب سے پہلے اپنے کانوں کو سنوا رہے ہیں. تو کان گواہی دیں گے. اور پھر اس پہ آگے مزید کیا کہ جی ہمارے لیے میوزک، اتنا میوزک اتنا میوزک حلال کر لیا اپنے لیے. وہ نبی کی حدیثوں سے ملتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کو اپنے لیے حلال کر لیں گے اور اسی طرح سے میوزک کو حلال کہنے لگ جائیں گے. اور آج یہ ہو رہا ہے دیکھیے. اور پھر اس پر ہم اتراتے ہیں کہ یہ تو قرب قیامت کی نشانیاں، استغفر اللہ، وہ نشانیاں ہم نہیں پوری کرنی ہیں. بڑے لوگ ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ ایسی باتیں جو کہ انسان کے لیے عبرت کا ذریعہ ہوں ان کو ہم اپنے لیے حجت کا ذریعہ بنا لیں. تو ہماری زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہیں ان کو سوچ سمجھ کر گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر کر کے اپنے دل کے اندر نرمی، محبت، پیار اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے جب شکر ادا کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی بیزار ہوں اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ میں اپنے پروگرام میں کوشش کروں گی کہ جو جسمانی صحت ہے اس کے لیے ہمیں کون کون سی پریکاشنز اور کیا کیا طریقے ہیں سائنٹیفکلی بھی، اور سب سے پہلے مسنون طریقے کیا ہیں اور سائنٹیفکلی پھر وہ کیسے پروون ہیں، ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.